الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فری کلاس۔ آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، وہ انہیں بھی معاف فرما دیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برا سلوک کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالی ہے، سائل ہے، اسے بھی کبھی اپنے گھر سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو 3 کلاس آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر کسی سے پیار کیا، کسی سے نفرت نہ کی، ہر ایک سے شفقت سے پیش آئے، کسی سے زیادتی نہ کی، ہر ایک کو معاف کیا چاہے اس نے کتنی ہی زیادتی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا، ہر کسی کا بھلا چاہا، غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کی، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوک برداشت کر لیتے مگر سائل کو خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہ فرماتے۔ تو 3 کلاس آپ لوگوں نے سیم ایسے اس کی پورے لیسن کی جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے، اور جو اس کے جو اہم الفاظ ہیں اس کی فرہنگ میں سے میننگ دیکھ کر آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اور جو آپ کا پہلا صفحہ ہے اس کی آپ لوگوں نے املا کی جو ہے وہ پریکٹس ضرور کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی رف کاپی پر لکھ کر بھی دیکھنا ہے۔ آگے کلاس صفحہ نمبر 11، اس کی سرگرمی نمبر 1 ہے جواب دیں۔ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا؟ زیادتی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے۔ سائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ طائف والوں کے ظلم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ طائف والوں کے ظلم کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ آگے صفحہ نمبر 12 پہ ہماری سرگرمی نمبر ہے 2۔ سبق میں سے 4 ایسے لفظ چن کر لکھیے جن کے آخر میں تے ہے۔ کلاس ہم لوگوں نے اپنا پورا سبق پڑھنا ہے اور اس میں سے وہ والے الفاظ چننے ہیں جن کے اینڈ پر تے آتی ہے۔ نفرت، شفقت، برداشت، حاجت۔ مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ لوگوں نے ورڈ بینک میں سے جو ہیں یہ آپ لوگوں نے لفظ چننے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہ لفظوں کو کراس کرتے جانا ہے جو آپ لوگوں نے لکھ دیے ہیں یہاں پہ۔ نمبر 2 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق رہتی دنیا تک کے لیے روشن ڈیش رہے گا، روشن مثال رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک سب کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ کلاس آگئی ہے سرگرمی نمبر 4۔ بہترین کا مطلب ہے سب سے اچھا۔ اگر کسی تعریف کے ساتھ تر لگا دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 میں سے زیادہ، اور اگر تر لگا دے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ 3 کلاس اگر ہم 2 لوگوں کے لیے لگائیں گے تو جو ہے وہ وہ آئے گا تر، اور اگر ہم ترین لگا دیں گے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ اچھا۔ جیسے میں کہوں علی اور احمد میں سے احمد لائق تر ہے، لیکن جو اگر میں کہوں علی لائق ترین ہے تو اس کا مطلب علی سب سے زیادہ لائق ہے۔ ان نیچے دیے ہوئے لفظوں کی خوبی دوسری تیسری صورت لکھیں، مثال دی گئی ہے۔ کلاس ہم نے اس کی صورت لکھنی ہے، جیسے کم تر، کم ترین۔ تر کا مطلب ہے 2 میں سے، اور ترین کا مطلب ہے سب سے زیادہ۔ روشن، روشن تر، روشن ترین۔ نیک تر، نیک ترین۔ کمزور، کمزور تر، کمزور ترین۔ بد، بدتر، بدترین۔ تو 3 کلاس یہ والے الفاظ ہیں جن کو ہم لوگوں نے اس کے تر اور ترین لگا کر اس کو بتانا ہے اس کو۔ آگے ہے صفحہ نمبر 13۔ آپ کی سرگرمی نمبر ہے 3۔ الٹ معنی والے لفظوں کو آپس میں ملائیے، ایک مثال دی گئی ہے، جیسے پیار، نفرت، بھلا، برا، دشمن، دوست، خیر خواہ، بد خواہ، دعائیں، بد دعائیں۔ یہ ہمارے تھے الٹ معنی۔ آگے ہے سرگرمی نمبر 4۔ ہم معنی لفظوں کو آپس میں ملائیے۔ اب ہم نے وہ والے ملانے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں۔ ہمیشہ، سدا، پیار، محبت، حاجت مند، ضرورت مند، سائل، سوالی، مایوس، نا امید۔ یہ ہمارے وہ والے الفاظ ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں۔ تو 3 کلاس آپ لوگوں نے اس کی املا کی جو ہے وہ پریکٹس بھی اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس کے املا کی فرسٹ پیج کی پریکٹس اچھے طریقے سے کر کے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔